اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کے 23ویں اور 24ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ النساء مکمل ہو جائے گی۔ لیکن پہلے پچھلے ہفتے جو پڑھے گئے دونوں رکوع ہیں ان کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، منافقین اپنے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے ہر کسی کو دھوکہ دینے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسری بات، ایسے لوگ خلفشاری کی آگ میں سب سے نچلے درجے میں ہیں اور کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن ان میں سے جو لوگ توبہ کر لیں، اپنے اعمال کی درستگی کر لیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کا دامن مضبوطی سے تھام لیں اور پھر اس کے مطابق اپنے دین کو خالصتاً اللہ کے کر لیں تو ان کی قسمت بدل سکتی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے بیچ فرق ڈالنا ایمان والوں کا نہیں بلکہ کافروں کا شیوہ ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا۔ ان کی عہد شکنی، نافرمانیوں، اللہ کی نشانی سے انکار، حضرت مریم علیہ السلام پہ بہتان لگانے کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں پہ مہر لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ نور حق کو دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس دعویٰ کی سختی سے تردید کی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے کر قتل کیا۔ دلوں پہ مہر لگنے کی وجہ سے ان کی عقلیں بند ہو گئیں اور ان کی نظروں پہ پردے پڑ گئے اور وہ حقیقت جان ہی نہ سکے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ النساء رکوع نمبر 23 اور 24 جو کہ آیات 163 سے 176 پہ تک مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، بے شک ہم نے وحی فرمائی آپ کی طرف جیسے وحی فرمائی نوح علیہ السلام اور اس کے بعد انبیاء کرام کی طرف۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، اور ہم نے وحی فرمائی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اسباط، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور رسول جن کے قصے ہم نے بیان فرمائے آپ سے اس سے پہلے۔ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور رسول نہیں بیان فرمائے ہم نے ان کے قصے آپ سے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے انداز تکلم سے۔ زبورا، زبور کے لفظی معنی ہوتے ایک لکھائی یا ایک تحریر، اور اسی کا ایک مفہوم ہے کہ ایسی کوئی کتاب یا ایسی کوئی تحریر جس میں حمدیہ یا دعائیہ کلمات لکھے ہوئے ہوں، اسکرپچر چلا۔ قصصناہم، ہم نے گزرے حالات اور واقعات بیان کیے تاکہ تم لوگ اس سے سبق حاصل کر لو۔ تکلیماً، گفتگو کے انداز میں،
تکلم کے انداز میں۔ اب اس سے پچھلی آیت میں ذکر ہوا تھا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ راسخ فی العلم ہیں وہ قرآن کریم اور اس سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابوں کو مانتے ہیں، نظام صلاۃ اور زکوٰۃ قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ ضرور اجر عظیم پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں اور رسولوں پہ بذریعہ وحی کتابیں نازل فرمائیں، ان میں سے کچھ کا ذکر اس آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ گویا وحی وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے بندوں کی طرف بھیجتے ہیں۔ اس میں وحی کا اعلیٰ ترین طریقہ کار انبیاء کرام اور رسولوں کے ساتھ مخصوص رہا ہے۔ اس وحی کا مقصد اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے پیغام بھیجنا تھا تاکہ لوگ اپنے مقصد تخلیق اور اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقاصد اور اس عہد کو یاد رکھیں جو اس جہان میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ ان کتابوں کے ساتھ عملی تربیت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھی بھیجا جائے تاکہ لوگ ان سے سیکھ لیں اور ان عمل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ یوں تو ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کو بنی آدم کی رہنمائی کے لیے بھیجا، لیکن قرآن کریم میں بہت کم انبیاء کرام اور رسولوں کے نام موجود ہیں۔ ان میں سے بھی کچھ کے متعلق کچھ حالات اور واقعات بیان فرمائے گئے ہیں اور بعض کے بارے میں نہیں بیان فرمائے گئے، اور اس نہ بیان کرنے کی حکمت اللہ تعالیٰ کو ہی بہتر معلوم ہے۔ علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ حواس ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ حواس ایک محدود حد تک کام کر سکتے ہیں، اس لیے ان سے حاصل ہونے والا جو علم ہے وہ بھی محدود ہے۔ دوسرا طریقہ عقل ہے۔ عقل کا دائرہ کار حواس سے کہیں بڑھ کے ہے، لیکن بہرحال اس کی بھی ایک حد۔ تیسرا طریقہ وحی ہے۔ یہ وہ اعلیٰ ترین طریقہ کار ہے جس کی مدد سے حاصل ہونے والا علم لامحدود اور سب سے زیادہ مستند ہے۔ وحی کی مختلف شکلوں کی وضاحت سورہ شورا آیت نمبر 51 میں بیان ہوئی ہے۔ نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ کلام کرے اسے اللہ تعالیٰ مگر وحی سے، حجاب کے پیچھے سے، یا وہ بھیج دے کوئی پیغمبر جو وحی فرمائے اس کے اذن سے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ بے شک وہ اعلیٰ ہے، با حکمت ہے۔ وہ رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اور رسول بشارت دینے والے، متنبع کرنے والے، تاکہ نہ رہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہ کوئی حجت رسولوں کے بعد۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ عزت والا با حکمت ہے۔ مبشرین بشارت دینے والے، بیررز آف گلیڈ ٹائڈنگز۔ منذرین آگاہ کرنے والے، وارنر۔ حجتاً کوئی دلیل، کوئی وجہ، آرگومنٹ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اسے اپنی صفات کا علم سکھایا۔ جب انسان کو اس دنیا پر بھیجا تو حکم دیا کہ اچھے اور برے کاموں کے درمیان فرق کرو، ہم تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ دوسری بات، ہمارے پیغمبر تمہیں نیک اور اچھے کاموں کا حکم پہنچائیں گے۔ تیسری بات، جو شخص سیدھا راستہ اختیار کر کے نیک کام کرے گا تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم، اور جو شخص پیغمبروں کی بات نہیں مانے گا تو وہ اس کے لیے جواب دہ ہوگا۔ نمبر 4، زمین پہ شکر گزار بندوں کی طرح رہو اور نیک اعمال سے
دوسرے انسانوں کی خدمت اور خیر خواہی کرو، اس طرح تمہیں وہ نعمتیں دوبارہ حاصل ہو جائیں گی جو تمہیں جنت میں حاصل تھیں۔ پانچویں بات، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو کوئی شیطان کے بہکاوے میں آ کے دنیا کی مختصر زندگی کے آرام و آسائش کے لیے نافرمانیاں کرے گا اور برے کام سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا، وہ پھر شیطان کا دوست اور ساتھی بن کے جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، اور یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مکمل ہوا۔ تمام پیغمبران نے توحید کے ساتھ ساتھ رواداری کی تعلیمات دی۔ پیغمبروں کی تعلیمات کا خلاصہ پیغمبروں کی تعلیمات کا ایک مختصر سا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1، بندہ یہ جان لے کہ ہم مخلوق ہیں اور ہمارا خالق یہ چاہتا ہے کہ مخلوق خوش رہے اور پوری نوع انسانی پرسکون زندگی بسر کرے۔ دوسری بات، سب ایک دوسرے سے محبت کریں اور کوئی بھی کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ تیسری بات، بزرگ خواتین اور حضرات کا ادب کیا جائے۔ چوتھی بات، والدین کا احترام کیا جائے۔ پانچویں بات، بچوں سے شفقت کی جائے۔ اور آخری بات، بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب اور ملت، ذات اور قوم، ایک دوسرے کی عزت اور جان و مال کا احترام کیا جائے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم والملائکۃ یشہدون، لیکن اللہ تعالیٰ شاہد ہے اس کا جو نازل فرمایا آپ کی طرف، کہ وہ نازل فرمایا ہے اس نے اپنے علم سے، اور ملائکہ شہادت دیتے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور شاہد۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ کضلوا ضلالا بعیدا، بے شک جو کفر کرتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، تحقیق وہ جا بٹکے دور کی گمراہی میں۔ اب جس طرح پہلی آسمانی کتابیں پیغمبروں پہ بدریہ وحی نازل ہوئی تھیں، بالکل اسی طریقے سے قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اب چاہے کوئی اس حقیقت کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اس حقیقت کا سب سے بڑا گواہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اس نے یہ کتاب اپنے علم سے نازل فرمائی ہے، اور اس کے ملائکہ بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں، حالانکہ صرف اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ اب جو لوگ بذات خود اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ یعنی قرآن کریم اور صاحب قرآن کی طرف آنے سے روکتے ہیں، وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک جو کفر کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی اور نہ ان کو ہدایت فرمائے کسی راہ کی، الا طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا، سوائے جہنم کے راستے پہ رہ پڑے اس میں ابد تک، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور اللہ تعالیٰ پہ یہ آسان ہے۔ طریق کسی چیز کی طرف رسائی یا پہنچنے کے طریقہ کار کو کہتے ہیں، اور اسی کو آپ راستہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور انگلش میں آپ کہیں گے اپروچ۔ یسیرا سہل، آسان، ایزی۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی گواہی کا بھی یقین نہیں کرتے اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں جو کہ صاحب قرآن ہیں، جو باعث مغفرت ہیں، تو پھر ان کو کسی راستے کی ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ ان کے لیے صرف جہنم کی راہ ہے، اور وہ آنکھیں بند کیے اس پہ چلے جا رہے ہیں، اور ایک دن اسی میں جا پڑیں گے اور پھر اسی میں ہی ابد تک پڑے رہیں گے۔
یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، اے لوگو آ چکا تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، سو ایمان لاؤ، بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اے لوگو تمہاری بہتری اس میں ہے کہ تم اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لاؤ، اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں یعنی قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوار لو تو کامیابی کی راہ پہ گامزن ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم اس بات کو انکار کرتے ہوئے کفر کی راہ پہ جمے رہو گے تو اللہ کا کیا بگاڑ لو گے؟ یہ نظام کائنات اسی طرح چلتا رہے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو بے نیاز ہے اور تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے اور اسی کی مرہون منت ہے، وہی سب کا حاجت روا ہے۔ اگر تمہاری فوری طور پہ گرفت نہیں کر رہا تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ تمہیں موقع دے رہا ہے تاکہ تم باز آ جاؤ۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب مت غلو کرو اپنے دین میں اور مت کہو اللہ کے بارے میں مگر حق بات۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ، مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے۔ القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ، جو القاء فرمایا اس نے مریم علیہ السلام کی طرف اور ایک روح اس کی طرف سے، تو ایمان رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا۔ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم، اور مت کہو تین ہیں، باز آ جاؤ، بہتر ہے تمہارے لیے۔ انما اللہ الہ واحد، صرف اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ کہ اس کے کوئی اولاد ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور وکیل۔ تغلو، مبالغہ آرائی سے کام لو، افراط و تفریح سے کام لو، حد سے تجاوز کرو۔ کلماتو، اس کا کلمہ، اس کا حکم، اس کا فرمان، ہز ورڈ۔ القاہا، جو اس نے القاع کیا، جو اس نے ڈال دیا، پہنچا دیا۔ ثلاثہ، تین۔ انتہو، منع ہو جاؤ، باز ہو جاؤ، رک جاؤ۔ اہل کتاب ایمان کا تقاضا اعتدال ہے، اور کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دین کے معاملات میں مبالغہ آرائی سے کام لے۔ اس لیے یاد رکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کا کلمہ یعنی اس کا امر ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء فرمایا گیا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی بات مانو اور تسلیث سے باز آ جاؤ۔ یہ بالکل غلط اور یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، اور وہ کسی شے کی مثل نہیں ہے۔ وہ خالق اور مالک حقیقی ہے، اور اس کائنات میں سب کچھ اسی کا ہے، اور اس نے اس کائنات کا انتظام چلانے کا احسن بندوبست فرما رکھا ہے، جس کے تحت ہر ایک شے اپنے فرائض منصبی انجام دے رہی ہے۔ لَن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، ہرگز نہیں آر مسیح علیہ السلام کو کہ عبد ہو اللہ تعالیٰ کا اور نہ ہی مقرب ملائکہ کو۔ ومن یستنکف عن عبادتہ،
وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو کوئی آر کرتا ہے اس کی بندگی سے اور تکبر کرتا ہے تو وہ اکٹھا کرے گا ان سب کو اپنی طرف۔ یستن کے خود کو الگ رکھے، برا محسوس کرے یا خود کو اس معاملہ سے ہی برتر سمجھے، ڈسڈین۔ نہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کو اس بات سے کوئی آر ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے مقرب ملائکہ کو کہ انہیں اللہ کے بندے سمجھا جائے۔ تو جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے سے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو اپنی طرف اکٹھا کر لے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو کوئی ایمان لائے اور وہ عمل صالح کرتے رہے تو وہ ان کو ان کا پورا اجر دیتا ہے اور مزید دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور جنہوں نے آر کی اور تکبر کیا ان کو عذاب دیتا ہے، ایک عذاب المناک۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں پاتے وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی نصرت دینے والا۔ اب جو لوگ اس حقیقت پہ یقین رکھتے ہیں اور اچھے اعمال سر انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا صلہ دیتا ہے اور اپنے عمل اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرماتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انکار کرنے والے، ان حقائق کو تکبرانہ انداز میں چٹرانے والوں کو دردناک عذاب ملے گا اور وہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پا سکیں گے، اور نہ ہی کوئی اللہ کے سوا ان کی نصرت کر سکتا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو آ چکی ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے نازل فرمایا ہے تمہاری طرف ایک نور مبین۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، سو جو کوئی ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر اور تھامے رہے مضبوطی سے اس کو، تو داخل فرمائے گا انہیں اپنے رحمت اور اپنے فضل میں۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہدایت فرمائے گا انہیں صراط مستقیم کی۔ برہان قطعی دلیل، ایک مستند ثبوت، یا آپ کہہ سکیں کہ مستند استدلال، جس کی بدولت کسی چیز کو قبول کرنے یا رد کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ A defining evidence or a defining proof۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ذات حق کی سب سے بڑی مضبوط دلیل کامل اور دلیل قاطع آ چکی ہے، اور ان کے ساتھ قرآن کریم کی صورت میں ایک نور مبین بھی اتار دیا گیا ہے۔ اب جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئیں اور قرآن کریم اور صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھام لے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرما لیتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے پسندیدہ بن جاتے ہیں اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ یستفتونک، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کا۔ ان امرؤ خلق لیس لہ ولد ولو اخت فلا نصف ما ترک، اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے اور نہیں اس کی کوئی اولاد اور اس کی بہن ہے تو اس کے لیے ترکے کا نصف۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ اس کا وارث ہے اگر نہ ہو اس کی کوئی اولاد۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، سو اگر دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے 2/3 ترکے کا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ،
اور اگر کئی بہن بھائی ہوں مرد و زن تو مذکر کا حصہ مثل دو مؤنث کے. یبین اللہ لکم ان تضلوا، کھول بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کہیں تم بھٹک جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یستفتونک، آپ سے مشاورتی رائے دریافت کرتے ہیں. دے سیک یور ایڈوائزری اوپینین. ثلثان 2/3 2/3. صراط مستقیم پہ چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ من و ان عمل کیا جائے، تاکہ انفرادی بھلائی کے ساتھ ساتھ اجتماعی بھلائی بھی فروغ پائے اور ایک پرامن معاشرہ تشکیل پا سکے. انہی احکامات کی ایک انتہائی اہم کڑی معاشرتی قوانین ہیں. جس طرح اس سورہ کے آغاز سے ہی معاشرتی قوانین کی وضاحت کی جاتی رہی ہے، اسی طرح اس کا خاتمہ بھی ترکے کی تقسیم سے متعلق ایک اہم قانون کے بارے میں ہے، اور جس کا تعلق کلالہ یعنی ایک ایسا مرد یا کوئی ایسی خاتون جو اس حالت میں فوت ہو جائے کہ نہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ بہن بھائی موجود ہیں جن میں یہ ترکہ تقسیم کیا جائے گا. قرآن کریم کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ایسے تمام امور جن میں عقل انسانی انصاف پہ مبنی فیصلہ نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ کمال مہربانی کے ساتھ بذریعہ وحی ان امور کے بارے میں رہنمائی فرما دیتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے احکامات کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ طے کریں، تاکہ ایک ایسا فلاحی معاشرہ تشکیل پا جائے جس میں سب کے حقوق محفوظ ہوں، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں اور خوش و خرم زندگی گزاریں. ایک مختصر سا خلاصہ ان دونوں رکوع کا: علم کا سب سے بڑا ذریعہ وحی ہے. اس سے حاصل ہونے والا علم مستند اور وسعت کے لحاظ سے لامحدود ہے، اور اسی ذریعے سے انبیاء کرام اور رسولوں پہ کتابیں نازل فرمائی گئیں تاکہ لوگوں کو اس دنیا میں آنے کا مقصد اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے طریقوں کی عملی تعلیم دی جائے. ایک روایت کے مطابق تقریباً 1,24,000 کے قریب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کا پیغام اس کے لوگوں تک پہنچایا. ان میں صرف چند ایک کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. تمام پیغمبروں نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کا سبق دیا اور اس دنیا میں ایک پرامن معاشرہ قائم کرنے کی تربیت دی. کچھ لوگ ان پیغمبروں پہ ایمان لائے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی کو سنوار لیا، جبکہ اکثریت نے پیغام حق سے انکار کیا اور جور و ستم کی راہ پہ گامزن رہے، جس کی بدولت معاشرے میں ظلم کا بازار گرم ہو گیا. دین میں مبالغہ آرائی کسی کا حق نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے. عقیدہ تثلیث شرک کے سوا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک. اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم جیسی بعظم کتاب کے ساتھ نازل فرمایا. آپ نے دین کی تکمیل فرما دی. اب نہ تو کسی نبی نے آنا ہے اور نہ ہی کوئی نئی کتاب نازل ہوگی. ہم سب کی نجات کا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے اور قرآن کریم کو سمجھ کر اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجربہ کے مطابق عمل پیرا ہونے میں ہے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و آلہ وسلم.